روزہ توڑنے والی چیزیں۔ اب 5-6 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بس یہ ذہن میں رکھیں تو باقی تقریباً اکثر چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مزید اگر شک ہو تو اہل علم سے رجوع کریں۔ عمدن کھانا پینا، جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لینا یا پی لینا، کیونکہ روزہ تو نام ہی اسی کا ہے کہ طلوع صادق سے لے کر یا طلوع فجر سے لے کر شام تک کچھ نہ کھایا پیا جائے۔ تو طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر شام تک کچھ کھایا پیا نہ جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو اگر ایک بندے نے کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، جماع کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس پہ جو ہے جان بوجھ کے کھانے پہ کیا ہے جی، ایک بندے نے جان بوجھ کے کھا لیا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی غیر رمضان میں روزے رکھے تو اس ثواب کو نہ پہنچ سکے، لیکن اس کے لیے آیا کیا قضا ہے، کیا کفارہ ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جان بوجھ کے اس نے کھا لیا، تو اس میں یہی ہے کہ رمضان کے بعد اس نے جتنے روزے رمضان میں کھا لیے ہیں، جان بوجھ کے کھا لیے ہیں، ایک تو توبہ استغفار کرے، اللہ کے آگے رو رو کے معافی مانگے اس گناہ کی، اور دوسرے نمبر پہ جتنے روزے اس نے رمضان میں جان بوجھ کے کھائے ہیں ان کی قضا کرے گی، اتنے ہی روزے غیر رمضان میں رکھ دے، یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک نہیں، اس کے لیے جو ہے کفارہ علیحدہ سے ہے کہ 60 روزے رکھے گا یا گردن آزاد کرے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو اس کی دلیل نہیں کہ جو بندہ روزہ کھا لے جان بوجھ کے تو اس پہ یہ کفارہ آتا ہے، تو یہ اس کے لیے دلیل نہیں، لہٰذا اس کی کوئی ایسی دلیل ان علماء نے پیش نہیں کی، تو لہٰذا اس کی قضا ہی ہے، یعنی جتنے روزے رمضان میں کھائے گا غیر رمضان میں اتنے روزے رکھے گا اور اللہ سے توبہ استغفار کرے گا۔ البتہ اگر جان بوجھ کے جماع کر لیا یا یعنی جماع کیا ہم بستری کی، تو اس میں جو ہے قضا اور کفارہ دونوں ہیں۔ قضا تو جیسے آپ کو پتہ چلا کہ اس کے سم مکانہ یومن، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا کہ میں نے جو ہے روزے کی حالت میں نے اس طریقے کا تعلق قائم کر دیا اپنی بیوی سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس نے جب وضاحت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ ایسے کر، اعتق رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن گردن آزاد کر، یعنی ایک غلام جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کر۔ اگر وہ نہ ہو، آج کل ہمارے دور میں تو غلام ہے ہی نہیں، تو اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کر؟ فرمایا کہ 60 دن کے روزے رکھ، مسلسل 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور ایک بندہ اگر 59 روزے رکھ کے درمیان میں جو ہے ایک روزہ پھر کھا کے پھر رکھنا چاہے تو پھر اس کو نئے سرے سے شروع کرنے ہیں، یعنی مسلسل 60 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اگر روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو پھر اس کی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اس نے ایک دن اگر اس سے یہ غلطی ہوئی تو اس کی جگہ ایک روزہ اضافی بھی رکھ لے، اس کی قضا دے دے۔ قضا اس کو کہتے ہیں کہ وقت نکل گیا، وقت کے بعد وہ عمل دوہرا دینا، جیسے آپ کی نماز ظہر مثال کے طور پہ رہ گئی، اب آپ نے لیٹ ہو کو کوئی وجہ شرعی عذر تھا، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ ظہر کی 4 رکعت۔ اسی طریقے سے روزہ، جس روزے میں یہ عمل کیا ہے اس روزے کو بھی دوبارہ رکھنا ہے رمضان کے بعد۔ عمدن کیا کرنا؟ یعنی الٹی جان بوجھ کے کر دینا۔ تو ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اگر ویسے الٹی آ جائے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک بندے نے جان بوجھ کے الٹی کی، چاہے اس کا دل باری بوجھل ہو رہا تھا، معدہ بوجھل ہو رہا تھا، تو اس نے جان بوجھ کے الٹی کی کہ معدہ ہلکا ہو جائے، یا کسی وجہ سے بھی برکہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اختیار سے الٹی کر لی، تو اب جو ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ حیض و نفاس یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے ایام مخصوصہ میں، تو ان کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب بھی اس میں یہ دیکھیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے تو مغرب سے 1 منٹ پہلے، مغرب کے اذان سے 1 منٹ پہلے بھی اگر حیض یا نفاس کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو 1 منٹ پہلے مغرب سے سحری یعنی مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی ہو گیا تو وہ اس دن کا اس کا روزہ نہیں رہا، وہ بعد میں رمضان کے بعد روزہ رکھے گی۔ البتہ حیض و نفاس والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ تو رکھیں گے، بعد میں رکھیں گی، روزہ بعد میں رکھیں گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، نماز ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، لیکن روزے کے بعد میں جو ہے قضا کریں گی، اور جتنے روزے رمضان میں ان سے اس وجہ سے رہ گئے ہیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، اتنا ہی ثواب ہوگا، وہ غیر رمضان میں اتنے روزے رکھ لیں۔
کوئی چیز نگل جانا، ایک تو ہے کھانا پینا، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ویسے ربڑ لی، دھاگا لیا، اس طرح کی کوئی چیز منہ میں ڈال کے ایسے چباتے رہتے ہیں اور وہ نگل جاتے ہیں، معدے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس پہ بھی علماء نے کہا ہے کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی چیز نگل گئے، اندر لے گئے، معدے میں چلی گئی، اندر چلی گئی، خوراک کی نالی سے اندر نیچے چلی گئی، تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس پہ بھی بڑا جو ہے ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ بعض دفعہ سستی کی وجہ سے یا ذرا سا لاپرواہی کی وجہ سے کہہ لیں ہم اس طرح کا کام کر بیٹھتے ہیں۔ چھٹی چیز استمناء، یعنی اخراج منی، کسی طریقے سے بھی منی کا نکالنا، چاہے وہ ہیجان کی وجہ سے بوس و کنار اس قدر ہیجانی ہو کہ اس کی وجہ سے منی نکل جائے، یا اسی طریقے سے ہاتھ سے یا کسی طریقے سے بھی اس عمل کا کرنا، تو اس سے بھی اگر جان بوجھ کے آپ نے اپنے خود مختاری میں یہ کام کیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک دفعہ آخر میں دوبارہ سن لیں کہ روزہ توڑنے والی چیزیں جان بوجھ کے کھا لینا، جماع کرنا اور جان بوجھ کے الٹی کرنا، حیض و نفاس کا آ جانا، کوئی چیز جان بوجھ کے نگل جانا، استمناء یعنی منی کو جان بوجھ کے نکال دینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری بات، سحری یا افطاری میں غلطی کرنا، سحری یا افطاری میں غلطی کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اب قاری صاحب کی نیند جو ہے وہ ہو گئی اور ان کی نیند پہ غلبہ آ گیا، صبح کے اذان نہیں ہوئی سحری کا، آپ کو وقت بھی نہیں پتا تھا، آپ کھاتے تھے، آپ نے کہا اذان ہوگی تو ہم بس کریں گے، لیکن پتہ نہیں چلا، 5-7 منٹ اوپر ہو گئے، ٹائم اوپر ہو گیا، آپ کو کسی وجہ سے نہیں پتہ چلا، تو اس پہ جو ہے کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس پہ آپ کی انشاءاللہ روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے افطاری کے وقت جو ہے پہلے جو ہے گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو یعنی جیسے کہ بادل چھا جاتے ہیں، تو بادل چھا جائیں تو اس میں انسان جو ہے پھر نہیں دیکھ سکتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، چنانچہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے ہی روزہ افطار کر لیتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں سحری کو لیٹ کر دینا یا افطاری کو جلدی کر دینا غلطی کی بنا پہ، یعنی اسے پتہ نہ چلے، تو اس بنا پہ تو بعض علماء نے تو کہا کہ اس کا بھی وہ یعنی اسے دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا، لیکن صحیح یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَٰكِن مَا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، یعنی اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں جو تم نے جان بوجھ کے نہ کیا ہو، تو انسان یہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان اللہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے 3 چیزوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایک غلطی سے ہو جانا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ چڑیا کو مار رہے تھے، کسی کی بکری کو مار دیا، اب اللہ کے آپ مجرم نہیں ہوں گے، یہ اللہ بات ہے کہ اس کو کیا دینا پڑے گا یا کیسے اس کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسری بات الخطا والنسیان، بھول جانا، جیسے نماز میں بھی بندہ بھول جاتا ہے۔ وہ مستقریو علیہ، آپ کے سر پہ کسی نے بندوق رکھی اور کہا کہ جناب والی اب جو ہے آپ روزہ کھاؤ ورنہ گولی فوراً جو ہے مار دوں گا، تو اس میں آپ وقتی طور پہ روزہ کھا بھی لیں تو اس پہ نہیں ٹوٹے گا، وہ مستقریو علیہ، کیونکہ آپ کو مجبور کیا گیا اس پہ، تو اس وجہ سے یہ جو ہے چند چیزیں باقی رہی کہ اگر سحری یا افطاری میں اس طریقے کی غلطی ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طریقے سے افطاری کے وقت یہ ہوا کہ جو ہے عصر کے بعد کوئی بادل ایسے چھا گئے کہ جو ہے افطاری جلدی لوگوں نے کر دی، اب اس کے بعد سورج نکل آیا تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی قضا کریں گے، بعد میں روزہ رکھیں گے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ما تجانفنا لإثم، اللہ کی قسم ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم اس کی قضا کیوں دیں، ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، تو جیسے ہم جان بوجھ کے کھاتے نہیں ہیں، بھول کے کھا جائیں تو نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے غلطی سے اگر سحری یا افطاری میں غلطی ہو جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ برکیف اگر احتیاطاً کوئی رکھنا چاہے تو وہ اس کا تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔